اور جب مسلمان اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ ہاتھ میں ریشم کا رومال ہے، ریشم کا، سلک کا رومال ہے، دنیا کا نہیں، جنت سے لایا ہے، جنت سے لایا ریشم کا رومال ہے۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، وہ درود شریف کو پکڑ کر ریشم کے رومال میں لپیٹتا ہے اور آنن فانن، فوراً، ترت، 1 منٹ کے اندر وہ درود شریف لے کر مدینہ شریف پہنچتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ ہری کنڈی میں جلسہ ہے، جامعہ محمدیہ میں جلسہ ہے، اور اس جلسے میں مسلمان آئے ہیں، نام جانتا ہے ہمارے اور ہمارے ابا کے نام کے ساتھ، پیغمبر سے کہتا ہے، اے پیغمبر، آپ کا امتی ہری کن میں بنگلہ دیش میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آپ کے لیے اس نے درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اس سلام کا جواب دیتے ہیں، اس درود کا جواب دیتے اور ہاتھ اٹھا کر پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم تو یہاں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى اللہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سلام علی خیر الانام و سیدی محبوب الہ العالمین محمدی، سلام علی خیر الانام و سیدی محبوب الہ العالمین محمدی، بشیر نذیر ہاشمی مکرم رؤوف عطوف من یسمى بأحمدی۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی نبیک طٰہ سید الرسول۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام ونتوب الیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور قرب و جوار سے اور دور دراز سے تشریف لانے والے میرے غیور مسلمان بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیز طلباء، پیارے بچوں اور گھروں میں سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشی ہوئی مجھے آپ سے سلام کا جواب سن کر۔ میں نے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے سلام کو سمجھا
اور اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ لیکن ایک انتہائی افسوس ہوا، اور اس افسوس کا کل بھی میں نے تذکرہ کیا، اور آج پھر ایک بار میں اپنے جلے دل کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں آپ لوگ میری اردو سمجھ رہے ہوں گے، اگر سمجھ رہے ہیں تو ہاتھ کھڑے کر دیں، ماشاءاللہ اکثر سمجھ رہے ہیں، تو اب میں بات سمجھانے میں مجھے آسانی ہو جائے گی۔ میرے جلے ہوئے دل کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے دوست فاضل نوجوان علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف صاحب نے اپنے تقریر کے دوران ایک سے زیادہ مرتبہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی لیا، لیکن آپ لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا اس بات پر، بہت افسوس ہوا کہ مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بھی کہلائے، اور جس دینی پروگرام میں آئے ہیں وہ دینی پروگرام بھی کسی اللہ والے، کسی عاشق رسول کے مدرسے کا ہو، اور اس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور ان پر سننے والے سن کر خاموش رہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں، یقین کیجئے کہ اتنا افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زبان سے نہ کہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہم کو تانا دیتے ہیں، ہم کو چوٹ مارتے ہیں کہ یہ لوگ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ اپنی بات میں سچے ہیں نا؟ اگر وہ تانا دیتے ہیں کہ یہ لوگ درود نہیں پڑھتے، تو وہ اپنی بات میں کسی نہ کسی درجے میں سچے نظر آتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی دو چار آدمی ادھر بیٹھ کے آ کے اور وہ سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں اور درود نہیں پڑھتے ہیں، تو کہے گا جو ہمارے بڑے کہتے ہیں، مولانا لوگ کہتے ہیں، اسٹیج سے کہتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ لوگ درود نہیں پڑھتے۔ میں اپنے بزرگوں کی بات کروں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ہمارے بزرگوں میں مرد تو مرد تھے، مرد تو مرد، عورتیں، مہیلائیں، بنگلہ دیشی میں کیا بولتے ہیں عورتوں کو؟ مہیلا بولتے ہیں نا۔ آپ لوگ بھی کچھ بولیں گے میرے ساتھ۔ میں مولوی نہیں ہوں، میں مقرر نہیں ہوں، میں مدرس ہوں، تو مدرس بولتا ہے تو طلباء سے بلاتا بھی ہے کہ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو، تو وہ پوچھتا ہے طلباء سے، طلباء جواب دیتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کچھ بولیں گے، میں کچھ بولوں گا، تو یہ 15-20 منٹ کا ہمارا بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے تو شاید نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو مہیلائیں، میں مردوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں عورتوں اور خواتین کی بات کرتا ہوں کہ وہ خواتین ہمارے بزرگوں کی جو دن رات کے 24 گھنٹے میں 1,25,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی۔ ہماری خواتین
عورتیں دن رات کے 24 گھنٹے میں 1,25,000 یعنی 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی، اور یہ ایک دن کا معمول نہیں تھا۔ انہوں نے 30 سال، 35 سال، 40 سال تک ہر روز صبح سے لے کر شام تک 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھنا ان کا معمول تھا، 40 سال تک۔ جب ان کا انتقال ہوا تو جس کمرے میں وہ پڑھتی تھی اس کمرے سے 6 مہینے تک خوشبوئیں آیا کرتی تھی، 6 مہینے تک اس کمرے سے، اس کے در و دیوار سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ یہ وہ مبارک عمل تھا کہ جس کی وجہ سے 6 مہینے تک ان کے دنیا سے جانے کے بعد خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ کیا معمول تھا؟ دیگر معمول کے علاوہ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے میں 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ یہ میں مہیلاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ میں اور آپ بھی مسلمان ہیں، کہو الحمدللہ، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، کہو الحمدللہ۔ لیکن اپنے آپ سے پوچھو کہ 24 گھنٹے میں ہم کتنی دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں نماز کے علاوہ؟ نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز کو نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن مکمل نہیں ہوگی، نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے 2 رکعت والی نماز ہو، 3 رکعت والی نماز ہو، 4 رکعت والی نماز ہو، آخر میں ہم بیٹھتے ہیں تو تحیات کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں تاکہ ہماری نماز مکمل ہو جائے۔ نماز کے علاوہ ہم دن رات میں، یہ مسلمان جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دن رات میں کتنی دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں؟ پوچھیں اپنے آپ سے، اپنے دل سے سوال کریں کہ ہم کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں؟ کتنے ہوں گے جو 1000 مرتبہ پڑھتے ہوں گے، اور کتنے ہوں گے جو 100 مرتبہ پڑھتے ہوں گے، اور کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے اس مجمع میں ہاتھ کھڑا نہیں کرتا، اس مجمع میں ایسے بیٹھے ہوں گے جو دن بھر گفتگو تو کرتے ہیں لیکن انہیں نماز کے علاوہ، نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ دن رات کے 24 گھنٹے میں کتنی دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، تو مشکل سے 10 مرتبہ یا 15 دفعہ بھی درود شریف نہیں پڑھتے ہوں گے۔ نبی کریم، زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم، زور سے بولیں، اور زور سے بولیں، اور زور سے بولیں، صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنیے، میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سنیے۔ فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن، جو مسلمان مرد ہو یا عورت ہو دن رات کے 24 گھنٹے میں 50 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے۔ کتنی دفعہ؟ 50۔ کتنی دفعہ؟ 50 بولنے سے 50۔ اپنے زبان میں کیسے کہیں گے؟ بنگلہ زبان میں کیسے کہیں گے؟ 50۔ 50 اردو میں 50 بولتے ہیں، انگلش میں 50 بولتے ہیں۔ جو 50 مرتبہ درود شریف مجھ پر بھیجتا ہے، جو مسلمان مرد ہے عورت ہے، 50 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اور سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے چھوٹا درود شریف کون سا ہے؟ ایک دفعہ پھر بولیں، ایک دفعہ پھر بولیں، پیار محبت سے بولیں، عقیدت کے ساتھ بولیں، دل کے ساتھ بولیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان کر کے بولیں
صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصور کریں کہ اس وقت ہزاروں فرشتوں نے اس پنڈال کو گھیرا ہوا ہے، ہزار نہیں، دسیوں ہزار فرشتوں نے، دسیوں ہزار فرشتوں نے اس پنڈال کو گھیرا ہوا ہے، اور جب مسلمان اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ ہاتھ میں ریشم کا رومال ہے، ریشم کا، سلک کا رومال ہے، دنیا کا نہیں، جنت سے لایا ہے، جنت سے لایا ریشم کا رومال ہے۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، وہ درود شریف کو پکڑ کر ریشم کے رومال میں لپیٹتا ہے، اور آنن فانن، فوراً، ترت، ایک منٹ کے اندر وہ درود شریف لے کر مدینہ شریف پہنچتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ ہری کنڈی میں جلسہ ہے، جامعہ محمدیہ میں جلسہ ہے، اور اس جلسے میں مسلمان آئے ہیں، نام جانتا ہے ہمارے اور ہمارے ابا کے نام کے ساتھ، پیغمبر سے کہتا ہے، اے پیغمبر، آپ کا امتی ہری کن میں بنگلہ دیش میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آپ کے لیے اس نے درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اس سلام کا جواب دیتے ہیں، اس درود کا جواب دیتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم تو یہاں جلسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مدینہ شریف میں روضہ اطہر میں میرے آقا کے سامنے آپ کا نام، میرا نام، ہمارے ابا کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے فرشتہ کہتا ہے، آقا آپ پہ فلاں امتی نے درود بھیجا ہے۔ آقا علیہ السلام اس درود کو وصول کرتے ہیں، اور اس کے لیے قبر اطہر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ دوستو، ہم سے بہتر ہمارا ذکر ہے جو تیری محفل میں ہے، ہم سے بہتر ہمارا ذکر ہے جو یا رسول اللہ تیری محفل میں ہے، کہ ہم تو ہری کنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا تذکرہ مسجد نبوی شریف میں روضہ اطہر میں فرشتے اپنی زبان سے ہمارا نام پیش کرتے ہیں۔ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی معمولی تحفہ ہے؟ یہ کوئی معمولی برکت ہے؟ پھر کیا وجہ ہے میرے پیارو، کیا وجہ ہے کہ اس منبر و محراب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا اور لیا جا رہا ہے، اور ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلتا ہے؟ مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا، عاشق رسول ایسا نہیں ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے والے کی یہ حالت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی کانوں سے میرے آقا کا، اپنے محبوب کا نام سنے اور اس کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے۔